السلام علیکم۔ آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج برطانوی ہندوستان کے ایک خاص دور کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مذہبی معاملات کافی نازک تھے اور کبھی کبھی آپ جانتے ہیں کہ اشتہار انگیز چیزیں بھی چھپ جاتی تھی۔ جی بالکل، ایک بہت ہی احساس دور تھا وہ۔ اور آج ہماری توجہ رہے گی پنجاب کے حالات پر، اور خاص طور پر کہ احمدیہ جماعت نے اس وقت کیا رد عمل دکھایا۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ ہماری معلومات کا جو معمول ماخذ ہے وہ الاحکام اخبار کی ویب سائٹ پر موجود مکرم آصف محمود باسط صاحب کا ایک مضمون ہے۔ وہ اخبار کے ایڈیٹر بھی ہے۔ جی، مضمون کا عنوان ہے بلاسفمی اینڈ دی احمدیہ ریسپانس، اے بریف کیس اسٹڈی۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت جب خاص طور پر آریہ سماج کی طرف سے کچھ اشتہار انگیزی ہوئی تو کیا حکمت عملی اپنائیں گے۔ بالکل۔ مضمون کے شروع میں ہی ذکر ہے کہ برطانوی راج کا اثر تو بہت گہرا تھا، سماجی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی۔ مسلمان ظاہر ہے اقتدار کھو چکے تھے، تو ایک احساس محرومی تھا۔ جی، اور دوسری طرف ہندو تھے جو ہندوستان کو ایک مقدس سرزمین کے طور پر دیکھتے تھے، تو فرقہ وارانہ تناؤ تو پہلے سے موجود تھا ہی۔ اور پنجاب تو ویسے بھی کئی مذاہب کا گڑھ تھا۔ بالکل، اور پھر اسی ماحول میں آریہ سماج تحریک سامنے آئی۔ نہرو نے بھی لکھا ہے کہ یہ ایک طرح سے اسلام اور عیسائیت کے بڑھتے ہوئے اثر کا رد عمل تھا۔ اچھا۔ جی، اور اس نے ہندو مت میں وہ تبلیغ والا عنصر داخل کیا جو پہلے اتنا نمایاں نہیں تھا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ان کا رویہ بعض اوقات خاص طور پر اسلام کے خلاف کافی سخت ہوتا تھا۔ ہاں، مضمون میں بھی ذکر ہے کہ سوامی دیانل کا، پنڈت لیکھا رام کا، ان کی تقریروں اور تحریروں میں اکثر توہین آمیز زبان استعمال ہوتی تھی۔ جی بالکل، اور یہ کشیدگی جو ہے 1920 کی دہائی میں اور بڑھ گئی۔ وہ 3 تحریروں کا ذکر ہے نا، وچیتر جیون، رنگیلا رسول۔ ٹھیک، پھر مئی 1927 میں رسالہ ورتمان نے وہ مضمون چھپا، سیر دوزخ۔ ہاں، سیر دوزخ، اسی پر پھر اصل رد عمل آیا۔ جی، اسی مضمون کے چھپنے کے فوراً بعد احمدیہ جماعت کے جو دوسرے خلیفہ تھے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، انہوں نے ایک بہت اہم قدم اٹھایا۔ کیا قدم تھا وہ؟ انہوں نے فوراً ایک مضمون لکھا۔ عنوان تھا رسول کریم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کیا اب بھی بیدار نہ ہوں گے، اور اسے صرف لکھا نہیں بلکہ پوسٹر کی شکل میں پورے ہندوستان میں پھیلا دیا۔ اچھا، تو یہ پوسٹر کا مقصد کیا تھا؟ صرف احتجاج ریکارڈ کروانا؟ نہیں، اس کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو جگایا جائے کہ بھائی اپنے جذبات کا اظہار کریں مگر پرامن طریقے سے، اور اپنی آواز حکام تک پہنچائیں۔ ٹھیک۔ اور دوسرا شاید زیادہ اہم، اس پوسٹر نے حکام کی توجہ سیر دوزخ کے مواد کی طرف مبذول کرائی۔ مضمون میں آل انڈیا رپورٹر کا حوالہ ہے کہ اسی پوسٹر کی وجہ سے حکام نے اس مضمون کو انتہائی اشتعال انگیز قرار دیا اور قانونی کارروائی شروع کی۔ او، یعنی اس پوسٹر نے ایک طرح سے کیس بنوایا؟ جی، ایک طرح سے، حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں خود اس پوسٹر پر بھی پابندی لگ گئی تھی۔ اچھا، لیکن وہ اپنا کام کر گیا تھا، مسلمانوں کو بیدار کرنے والا۔ جی، وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ مسلمانوں میں ایک شعور پیدا ہوا کہ پرامن طریقے سے رد عمل دینا ہے۔ تو یہ رد عمل کس قسم کا تھا؟ کیا صرف قانونی جارہ جوئی یا کچھ اور بھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے بہت واضح طور پر کہا کہ تشدد بالکل نہیں کرنا۔ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مثال دی کہ کس طرح انہوں نے مشکلات کے باوجود اسلام کا وقار بلند رکھا۔ تو پھر عملی طور پر کیا کرنے کو کہا؟ ایک تو یہ کہ غصے میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ دوسرا، انہوں نے ایک معاشی پہلو بھی سامنے رکھا۔ معاشی پہلو؟ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان تاجروں کو ہندو تاجروں پر ترجیح دیں۔ اسے بائیکاٹ کا نام نہیں دیا، یہ بہت اہم ہے، بلکہ ترجیح کہا۔ اچھا، ترجیح، یعنی ایک مثبت قدم۔ جی بالکل، مقصد یہ تھا کہ مسلمان معاشی طور پر مضبوط ہوں تو ان کی بات میں وزن پیدا ہو۔ اور تیسرا، انہوں نے کہا کہ اسلام کی جو اصل تعلیمات ہے، جو امن اور محبت کی تعلیمات ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں۔ یعنی کثیر الجہتی حکمت عملی تھی، قانونی پرامن احتجاج، معاشی خود انحصاری اور علمی جواب۔ بالکل،
خیال یہ تھا کہ مسلمان متحد ہوں، معاشی طور پر مضبوط ہوں اور اپنے دین کی صحیح تصویر پیش کریں تو حکومت بھی ان کی آواز کو نظر انداز نہیں کر سکیں گی۔ اور پھر اس کیس کا کیا بنا؟ سیر دوزخ والے معاملے کا؟ عدالت نے آخرکار ان اقتباسات کا نوٹس لیا جو حضرت خلیفۃ المسیح کے پوسٹر میں نمایاں کیے گئے تھے۔ انہیں قابل سزا پایا گیا۔ سزا کیا ہوئی؟ 6 اگست 1927 کو فیصلہ آیا۔ جو مصنف تھے دیوی شرن شرما، انہیں 1 سال قید اور جرمانہ ہوا، اور جو پبلشر تھے گیان چند پھاٹک، انہیں 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا ہوئی۔ تو یہ احمدیہ جماعت کی حکمت عملی کامیاب رہی قانونی طور پر بھی؟ جی، قانونی طور پر بھی اور عوامی شعور بیدار کرنے کے لحاظ سے بھی۔ تو اگر ہم اس پورے واقعے کو سمیٹے تو یہ ایک مثال ہے کہ کیسے شدید اشتعال انگیزی کے جواب میں بھی تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے ایک زیادہ تعمیری اور پرامن راستہ اپنایا جا سکتا ہے۔ بالکل، قانونی جارہ جوئی، کمیونٹی کو منظم کرنا، معاشی حکمت عملی اور اپنے پیغام کو مثبت انداز میں پھیلانا، یہ سب اس رد عمل کا حصہ تھے۔ یہ صرف غصے کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ یہ تو ایک تاریخی جائزہ ہو گیا۔ اب اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں، یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے جہاں کوئی بھی بات صحیح یا غلط نفرت انگیز مواد سیکنڈوں میں پہنچ جاتا ہے۔ آج چیلنجز اور بھی زیادہ ہے۔ تو اس پرانی حکمت عملی سے، یعنی پرامن رہنا، قانونی راستہ اختیار کرنا، اپنی بات کو دلین سے رکھنا، اپنی کمیونٹی کو منظم کرنا، کیا آج کے دور کے لیے کوئی سبق ملتا ہے؟ کیا یہ آج بھی اتنا ہی مؤثر ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سوال ایک بہت اہم ہے۔ یقیناً حالات بدل گئے ہیں، ٹیکنالوجی میں بہت کچھ بدل گیا ہے، لیکن شاید وہ بنیادی اصول آج بھی کارآمد ہے، یعنی اشتعال کا جواب اشتعال سے نہ دینا، قانون کا سہارا لینا اور اپنی بات کو مضبوط دلائل کے ساتھ پرامن طریقے سے پیش کرنا۔ تو پھر شاید آج پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہوگا۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔